دریا کنارے آباد شاداب نگر ایک ہرا بھرا قصبہ تھا۔ وہاں کے لوگوں میں ایک خرابی تھی کہ وہ پانی جیسی نعمت کی قدر نہیں کرتے تھے۔ دنیا میں پانی کے ذخیرے تیزی کے ساتھ کم ہوتے جا رہے تھے۔ شاداب نگر میں بلا ضرورت پانی بہانا ایک معمولی بات بن گئی تھی۔ یوں دنیا کا صاف شفاف پانی کم ہوتا جا رہا تھا۔ دریا میں رہنے والی مچھلیاں بھی پریشان تھیں کہ پانی نہ رہا تو وہ مر جائیں گی۔ ایک دن تمام مچھلیاں دریا کی ملکہ مچھلی کے پاس جمع ہوئیں اور مسئلے کا حل نکالنے کی درخواست کی۔ ملکہ مچھلی نے یہ بات سن کر فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے لیے پہاڑوں میں رہنے والے بھونے جادوگر سے مدد مانگیں گی۔ پہاڑوں تک پہنچنے کے لیے اسے دریا کے پہاڑوں کے مختلف سمت تیرنا تھا۔ پھر دریا میں جگہ جگہ جھاڑیاں بھی تھیں جس میں پھنسنے کے بعد نکلنا مشکل تھا اور بڑے بڑے خوفناک کیکڑے بھی تھے، مگر ملکہ نے کسی بھی خطرے کی پرواہ نہ کی اور اللہ کا نام لے کر تیرنا شروع کر دیا۔ 6 دن تک لگاتار تیرنے کے بعد وہ وہاں پہنچ گئی جہاں پہاڑوں سے برف پگھل رہی تھی اور پانی اب شہروں کی صورت میں گر رہا تھا۔ جادوگر وہاں بڑے مزے سے پانی میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا۔ سردار مچھلی تیزی سے تیرتی ہوئی اس کے پیروں کے پاس جا پہنچی۔ بھونے جادوگر نے جھک کر دیکھا تو کہا، ارے بیبی مچھلی ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ملکہ مچھلی نے جلدی جلدی سارا ماجرا سنایا۔ جادوگر نے چینی کے دانوں کے برابر چھوٹی چھوٹی گولیاں جیب سے نکالیں اور ملکہ مچھلی کو دیتے ہوئے کہا، یہ جادوئی گولیاں ہیں، جاؤ اور انہیں دریا میں پھیلانا شروع کر دو۔ جہاں کہیں بھی بلا ضرورت پانی بہہ رہا ہوگا، یہ گولیاں غبارے کی طرح پھول کر اس لائن کو بند کر دیں گی۔ بعد میں ان کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ گولیاں انسانوں کو نظر نہیں آئیں گی۔ ملکہ مچھلی نے جادوگر کا شکریہ ادا کیا اور روانہ ہو گئی۔ ملکہ مچھلی واپس دریا میں پہنچی تو جادوئی گولیاں دیکھ کر تمام مچھلیاں خوش ہو گئیں۔ مچھلیوں نے پورے دریا میں گولیاں پھیلا دیں۔ امی امی، میری آنکھوں میں مرچیں لگ رہی ہیں، جلدی سے پانی لا دیں پلیز۔ وسیم نے غسل خانے سے آواز لگائی۔ وسیم کی آنکھوں میں صابن جانے کی وجہ سے بے تحاشا جلن ہونے لگی تھی۔ اس نے نہانے کے دوران نل کھلا چھوڑ دیا۔ پانی بے حسب معمول بہتا رہا۔ جادوئی گولیوں نے کام کر دکھایا اور پانی کی لائن کو بند کر دیا تھا۔ امی نے جلدی سے ایک بوتل لا کر وسیم کو دی جس سے وہ دیر تک آنکھ دھوتا رہا۔ پڑوسیوں میں شیلا باجی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ باورچی خانے میں آٹا گوندھ رہی تھی اور نل کھلا چھوڑ دیا تھا۔ پانی بہتا رہا اور وہ اسی طرح آٹا گوندھ رہی تھی، مگر عین اسی وقت جب کہ دونوں ہاتھ آٹے میں ٹھہرے ہوئے تھے، اچانک سے پانی آنا بند ہو گیا اور گلی میں فیضو صاحب اپنی گاڑی دھو رہے تھے۔ قریب ہی پانی کا پائپ پڑا تھا، اس میں سے پانی کی ایک موٹی دھار بہہ رہی تھی۔ گاڑی پر صابن لگا ہوا تھا۔ انہوں نے پائپ اٹھایا اور دیکھا پانی نہیں آ رہا تھا۔ فیضو صاحب نے ایک ہاتھ سے پائپ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے سر کھینچنے لگے۔ شاداب نگر کے تمام لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ شاداب نگر کے تمام اہم لوگ قصبے کے مرکزی ہال میں جمع تھے۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے ہونے والے ان غمگین واقعوں پر غور کر رہے تھے کہ نلوں میں پانی آتے آتے کیوں اور کیسے رک جاتا ہے۔ سب کی ایک ہی بات تھی
کہ پانی صرف اسی وقت بند ہوتا ہے جب نل بلا ضرورت کھلا ہوا ہو۔ مسجد کے امام صاحب بڑے دھیان سے سب کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ سب کے ساتھ میں بھی اس قصبے میں رہتا ہوں، مگر میرے گھر میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے گھر میں پانی بلا وجہ نہیں بہایا جاتا بلکہ صرف ضرورت کے وقت ہی نل کھولا جاتا ہے۔ یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی۔ امام صاحب نے کہا، بالکل یہی بات ہے، میرے گھر میں بھی پانی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اچانک پانی غائب ہو جائے۔ میں امام صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی اس کو آزما کر دیکھ لیں، آپ کے مسائل کا حل بہت ہی آسان ہے۔ خالد صاحب، جو کہ قصبے کے کالج کے پروفیسر تھے، انہوں نے سب کو سمجھاتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے کہ دریا کا پانی ختم ہونے سے پہلے ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ادھر دریا میں مچھلیاں بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھیں۔